بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ اب ہے رکوع نمبر 34 اور آیت نمبر ہے 254۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انفقو تم خرچ کرو۔ روٹ ورڈ ہے اس کا نون فے اور کاف، نفق۔ نفق کہتے ہیں سوراخ کو، یعنی جس کے دونوں اینڈز میں سوراخ ہوتے ہیں نا، اسی ٹنل جس کے دونوں اینڈز میں سوراخ ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ اس سے مراد ہے کہ جمع شدہ مال میں سوراخ کرنا، یعنی خرچ کرنا۔ مما، اس میں سے جو، رزقناکم، رزق دیا ہم نے تمہیں۔ رزق کا مطلب کیا ہے؟ عطا، بخشش۔ اور صرف کھانے والی چیزیں نہیں آتی، مال، علم، وسائل، صلاحیتیں، یہ تمام چیزیں جو بھی انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کے اندر پائی جاتی ہیں یا اس کے ارد گرد ہوتی ہیں، جو اس کو اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رزق کہتے ہیں۔ من سے، قبلی، پہلے، ان کے، یاتیا، آئے، یومن، قیامت، وہ دن، اور اس سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا۔ لا بیعن، نہ کوئی تجارت، یعنی اس دن کوئی بھی تجارت نہیں ہوگی، کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ فی ہی، بیچ اس کے، ولا، اور نہ، خلتن، کوئی دوستی۔ دوستی اس کا روٹ ورڈ ہے ہے، لام اور لام، اور یہ خلیل بھی اسی سے، خلیل کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے۔ اور ایسی دوستی جس میں کوئی انسان آپ کے حلال کہتے ہیں نا، جب آپ انگلیوں کے ساتھ، انگلیوں کو جب ہم کرتے ہیں صاف تو آپ ایک انگلیوں کو دوسرے کے اندر پھنسا لیتے ہیں، تو اس کو بھی حلال کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دخل اندازی۔ اور دوست کو دوست اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی دوستی میں آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خلیل اللہ کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں حضرت ابوبکر صدیق کو بناتا، لیکن انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو حبیب بنایا۔ حبیب ایک درجہ کم ہے خلیل سے، اور خلیل ہونے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا یہ حق نہیں کہ وہ ہمارا خلیل ہو۔ یعنی ہمیں سب سے زیادہ جو محبت ہے نا
وہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. ولا اور نہ شفاعتن سفارش، کوئی جیسے سفارش کیا ہوتی ہے؟ کوئی واسطہ وسیلہ. والکافرون اور کافر، ہم وہی الظالمون ظالم ہیں. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان پر سب سے زیادہ مشکل جان و مال کی قربانی ہے، اور عموماً جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں ان کا تعلق ان دونوں سے ہے. اس صورت میں سب سے پہلے وقاتلوا فی سبیل اللہ، سورۃ بقرہ کی جو 244 آیت ہے اس میں فرما کر جہاد کا حکم دیا. اور آیت من ذا الذی یقرض اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو 245 آیت ہے اس میں جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی. اس کے بعد طالوت کے قصے کے ساتھ پہلے حکم کی تائید کی، اور اس آیت کے ساتھ دوسرے حکم کی تاکید کے لیے دوبارہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیاوی اسباب و وسائل چھوڑ کر اکیلا ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، لہٰذا آخرت میں نجات کے لیے صدقہ و خیرات اس جیسے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ. قیامت کے دن دنیاوی دوستی، رشتہ داری کا تعلق اور سفارش وغیرہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی. ابن کثیر. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین کے ساتھ زکوٰۃ سے جہاد کیا، جیسا کہ کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے. اب ہے اگلی آیت 255، اور یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے اور اس کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں. اس کی میں آپ کو ڈیٹیل اس تک کے ترجمے کے بعد بتاتی ہوں. اللہ، اللہ تعالی، لا نہیں، الہ کوئی معبود. اور الہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے اور جس میں محبت بھی ہو، تعظیم بھی ہو اور ادب بھی ہو، یعنی محبت ہو، تعظیم اور ادب ہو تو وہ الہ ہوتا ہے. نہیں کوئی معبود، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی، الحی زندہ ہے یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ نہ پکڑتی ہے اس کو، سیناتن اونگ، نیند کے ابتدائی حصے کو کہتے ہیں سیناتن اونگ، جو شروع میں آپ کو نیند سے پہلے جو ایک ابتدائی حصہ ہوتا ہے نا اس کو، ولا اور نہ، نوم نیند، لاہو واسطے اسی کے، ماں جو، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو، فی الارضی زمین میں ہے، من کون ہے، ذی وہ جو، یشفع سفارش کر سکے، عندہ اس کے پاس، الا مگر، باذنہ ہی ساتھ اس کی اجازت کے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، بینا یعنی بینا ایدہم ان کے آگے ہے، ایدیہم، اید ویسے ید ہاتھ کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ ایدیہم آگے کے لیے آیا ہے، ما جو، بینا ایدیہم ان کے آگے ہے. آپ دیکھیں ایک یہاں پہ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہم جب آتا ہے نا اسم کے آخر میں تو ترجمہ ہوگا ان کا، ان کی یا ان کے، اور اگر فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ ہوگا انہیں. ابھی فعل کے آخر میں آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی. یہاں تو کیونکہ اسم کے آگے ہے ایدیہم اور حلفہم، تو ہم اور ہم جو ہے وہ ان کے، دو دفعہ ان کے لیے ہی آیا ہے. ولا اور نہیں، یحیطون احاطہ کر سکتے، انسرکل کر سکتے، بشیء ساتھ کسی چیز کے، من سے، علم علم ہے پہلے، علمی علم، ہی اس کے علم سے، من علمی ہی اس کے علم میں سے، الا مگر، بما ساتھ اس کے جو، شاء وہ چاہے، واسع وسیع ہے یا سموئے ہوئے ہے، کرسی یہو کرسی اس کی. اور یہاں پہ کرسی کا مطلب کرسی ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی چیز آئے
تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر بغیر تعویل اور کیفیت کے ایمان رکھنا لازمی ہے۔ بعض نے کرسی سے مراد علم، قدرت یا بادشاہی مراد لیا ہے، لیکن حقیقت میں مراد کرسی ہی ہے۔ السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ولا اور نہیں، یعودہ تھکاتی اسے، اس کا روٹ ورڈ ہے یعودو کا حمزہ واو اور دال عود، حفظہما حفاظت ان دونوں کی، کن دونوں کی؟ زمین اور آسمان کی، وہوا اور وہ، العلی سب سے بلند ہے، العظیم سب سے بڑا ہے۔ اب میں سب سے پہلے آپ کو آیت الکرسی کے بارے میں مختلف احادیث بتاتی ہوں جس سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے کہا، اس کا رسول اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ پھر انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تم نے درست کہا، اے ابو منظر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 810۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک لمبی حدیث ہے، اس میں ان کا زکوٰۃ الفطر کی حفاظت پر معمور ہونا اور ایک شخص کا 3 دن آ کر چوری کی کوشش کرنا، روزانہ گرفتار ہو کر منتیں کر کے چھوٹنا اور تیسری دفعہ گرفتار ہونے پر انہیں یہ بتانا مذکور ہے کہ جب تم بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر ہوگا اور تمہارے صبح کرنے تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرتبہ بھی اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے ان کو سارا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، اس نے تمہیں سچ بتایا حالانکہ وہ بہت جھوٹا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ شیطان تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 501 اور 2311 ہے۔ اب جو حدیث میں آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ آیت الکرسی کی فضیلت کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا نام آیت الکرسی ہونے کی تصدیق بھی معلوم ہوئی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے سوائے موت کے اور کوئی بھی چیز مانے نہیں ہے، یعنی صرف موت ہی آئے گی اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آیت الکرسی اور جنت میں بس اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اب یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت آیت دائن ہے، جو کہ 282 نمبر ہے آیت کا، جس کا مگر سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کا موضوع توحید ہے، اور جو کہ اس میں کئی دلیلوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ الحیو ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 7418، اس کے سوا کوئی ہستی میں یہ خوبی نہیں، چنانچہ فرمایا، هو الحی لا الہ الا ہوا۔ یہ سورۃ مومن کی 65 نمبر آیت ہے۔ وہی زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کے سوا جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے، نہ وہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی۔ ہر چیز موت کی آغوش سے نکلتی ہے اور اسی کی آغوش میں جائے گی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں 28 نمبر آیت میں، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے۔ اور فرمایا سورۃ نحل میں، اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اب اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ القیوم ہے، یعنی وہ کسی سہارے کے بغیر خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، تھامنے والا ہے۔ اب جیسے کہ سورۃ فاطر میں آتا ہے 41 نمبر آیت میں، بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے، اس لیے کہ اب اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔
اڑتے پرندوں کے متعلق بھی فرمایا رحمان کے سوا انہیں کوئی نہیں تھام رہا ہوتا۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اصل میں سنۃ میں نے آپ کو پہلے ترجمے میں بتایا ہے کہ اونگ ہے، نیند کا ابتدائی حصہ ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، یعنی نہ اس کو اونگ پکڑتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے، یعنی انسان تو نیند کے آگے بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سب سے بڑی مطلب اس کی ایک کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ چوتھی یہ دلیل یہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ تو پورے قرآن میں جگہ جگہ آیا ہوا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ پانچویں دلیل یہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی وہ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ آیت الکرسی سے پہلی آیت میں قیامت کے دن کسی بھی قسم کی سفارش کی نفی فرمائی گئی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ سفارش ممکن بتائی ہے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ اب چھٹی دلیل یہ ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ سامنے سے مراد حاضر چیزیں ہیں اور پیچھے سے مراد غائب چیزیں ہیں، اس میں ماضی، حال اور مستقبل سب کا علم آ گیا ہے۔ ساتویں دلیل یہ ہے کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یعنی کوئی شخص اللہ کے علم یعنی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا چاہے، جیسا کہ فرمایا وہ غیب کو جاننے والا ہے، یہ سورۃ جن کی آیت ہے، بس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر کوئی رسول جسے وہ پسند کر لے، یعنی جو کچھ بھی رسول اکرم رسولوں کو، نبیوں کو یا ہمارے پیارے نبی کو بتایا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہی تھا۔ اب آٹھویں دلیل ہے واسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی کا مطلب سب لوگوں کو پتہ ہے، یعنی وہ چیز جس پر بیٹھا جاتا ہے۔ سلف صالحین کے نزدیک اس کے معنی کرسی ہی ہیں، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے اور ہمارا اس کے وجود پر ایمان ہے، اگرچہ ہم نہیں جانتے وہ کیسی ہے کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، البتہ قرآن مجید میں جو آیا ہے اس کے مطابق اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور نویں دلیل ہے ولا یعودہ حفظہما، اور یعودہ کا مطلب کسی چیز کا بھاری بوجھ بننا، مشقت میں ڈال دینا ہے۔ مخلوق کتنی بھی بڑی ہو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی حفاظت کچھ بوجھ نہیں ہے۔ اب 10ویں اور 11ویں دلیل ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بلندی اور عظمت اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مخلوق اللہ تعالیٰ کی بلندی اور عظمت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اب آخر میں بس اس آیت میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کا میں ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں۔ یہ آیت باری تعالیٰ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ آیت اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، یہ نام تمام صفات کا جامع ہے، مخلوق میں یہ کسی پر نہیں بولا جا سکتا، تمام مذاہب میں خداؤں کی تثنیہ و جمع بن سکتی ہے، مثلاً دیویوں، دیوتاؤں، گاڈز وغیرہ، مگر لفظ اللہ واحد ہی رہے گا، اس کی نہ جمع بن سکتی ہے نہ تثنیہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی زبردست دلیل ہے۔ اگر ہم اس کو بھی اس پوائنٹ کو بھی شامل کر لیں تو پھر اس میں ہمیں توحید کی 12 دلائل ہمیں توحید کے ملتے ہیں آیت الکرسی سے۔ اب ہے آیت نمبر 256، لا نہیں اکراہ، کوئی زبردستی، فی الدینی دین میں، فی مین بیچ، الدین دین میں، قد یقیناً، تبین صاف واضح ہو چکی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، من سے، الغی گمراہی سے۔ دلال کا مطلب بھی گمراہی ہوتا ہے یا بھٹکنا ہوتا ہے، اور ان دونوں کا مطلب بھٹکنا ہی ہے، لیکن غی ایسی یہ بھٹکنا ہے، ایسی گمراہی ہے جو کہ جہالت کی بنا پر ہوتی ہے۔ کئی لوگ بڑے پڑھے لکھے اور بڑے علم والے ہیں، وہ بھی بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن غی خاص طور پہ ایسی گمراہی ہے جو جہالت کی بنا پہ ہوتی ہے۔ فمن، پس جو کوئی، یکفرو کفر کرتا ہے، بالطاغوت، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے توئے غین اور یا، ساتھ طاغوت کے، باطل معبود کے،
اور طاغوت ہر وہ چیز ہے، ہر جو بندگی کی حد سے گزر جائے، اس کو ہم طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی جو انسان ہے وہ پرستش کرتا ہے، چاہے اس کا اپنا نفس ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے علاوہ جو بھی باطل معبود ہیں، جو کوئی پیر ہے، فقیر ہے، درخت ہے، جس کو بھی وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ پوچھتا ہے، وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ وَيُؤْمِنُ، اور وہ ایمان لاتا ہے، باللہ، ساتھ اللہ کے، فقد، تو یقیناً، بلا شبہ یقیناً، استمسکا، اس نے تھام لیا، میم سین اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، بل، بامن ساتھ، العروتی، کڑا، جیسے کوئی بھی چیز ساتھ اٹیچ ہوتی ہے نا، برتن کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، کوئی دیگچے کے ساتھ اس کا ہینڈل، یا پکڑنے کے لیے کوئی بھی چیز، سوئنگ پول میں بھی آپ دیکھیں ایک ہینڈل بنا ہوتا ہے جس کو پکڑ کے اوپر لوگ چڑھتے ہیں، کوئی بھی چیز جس کو سہارا لینے کے لیے یا مضبوطی کے لیے یا پکڑنے کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرواتی، الوثقا، مضبوط۔ اب وہ کڑا مضبوط ہونا چاہیے، نہیں تو بالکل ہی پھر تو تباہی ہے اگر کڑا مضبوط نہ ہو، جس کو پکڑ کے سہارا لے کے آپ نے نکلنا ہے کسی جگہ سے یا اس کو پکڑنا ہے۔ لا، نہیں، انفصام، ٹوٹتا، لہا، ٹوٹنا، فسام، ٹوٹنا۔ اور عربی زبان اتنی فصیح و بلیغ ہے کہ دیکھیں جو اس کے حروف تہجی کے اندر بھی بڑی وسعت ہے، جتنے بھی فا سے لفظ شروع ہوتے ہیں، موسٹلی ان کا جو مطلب ہے وہ ٹوٹنا، یہ جیسے کہ فرق، الگ الگ ہو جانا، فسق، فتام، فجر، پھٹ جانا، فصل، جدا ہو جانا، یہ سارے اس کے اندر یہ یعنی یہ ان کا الگ الگ ہونا، ٹوٹنا، اسی طرح کے اس کے معنی پائے جاتے ہیں۔ لہا، واسطے اس کے، لامن، لیے، اور حامن، اس کے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، سمیع، سب کچھ سننے والا ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاہلیت میں اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ یہ نظر مان لیتی تھی، اگر بچہ زندہ رہا تو میں اسے یہودی بنا دوں گی۔ جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان میں انصار کے کئی لڑکے تھے، انصار نے کہا ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، تو ان پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی زبردستی کسی کو مسلمان بنانا جائز نہیں، جو مسلمان ہونا چاہے سوچ سمجھ کر مسلمان ہو، زبردستی ہوگی تو دل سے ایمان نہیں لائے گا، تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے زبردستی دین کو قبول کرنے کا۔ البتہ اسلام مسلمانوں کو کفار کا محکوم بننے کی بجائے جہاد کے ذریعے تمام کفار کو اسلام کا محکوم بنانے کا حکم دیتا ہے، جس میں کفار پر مسلمان ہونے کی کوئی زبردستی نہیں کی جاتی، وہ امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، مگر غلبہ اسلام کی علامت کے طور پر ان سے معمولی رقم بطور جزیہ لی جاتی ہے۔ اگر زبردستی مسلمان بنانا جائز ہوتا تو آج ہندوستان میں غیر مسلموں کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، جیسا کہ اندلس میں نصرانیوں نے مسلمانوں پر زبردستی کر کے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اب طاغوت کا ترجمے کے دوران بھی ذکر ہو چکا ہے کہ طاغوت کا مطلب ہے اپنی حد سے بہت زیادہ آگے بڑھ جانا، یعنی تمام باطل معبود طاغوت ہے، کیونکہ ان کو حد سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا گیا ہے۔ شیطان کو بھی اسی لیے طاغوت کہتے ہیں۔ جو شخص لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی بندگی اور اطاعت کرواتا ہے وہ بھی طاغوت ہے۔ اب ہے آیت نمبر 257، اللہ، اللہ تعالیٰ، ولی، دوست ہے، الذین، ان لوگوں کا جو آمنو، ایمان لائے، یخرجہم، وہ نکال کر لاتا ہے ان کو۔ دیکھیں میں نے آپ کو بھی بتایا تھا نا، ہم اگر اسم کے آخر میں ہو، کسی ناؤن کے اینڈ میں، تو ترجمہ ہوگا ان کی، ان کے، اپنا یا اپنی۔ اب یہ دیکھیں فعل کے آخر میں آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ ہے انہیں، یخرجہم، یخرجو، وہ نکالتا ہے، ہم، ان کو، من سے، الظلماتی، اندھیروں سے، الی النور، من طرف، النوری، روشنی کی طرف، والذین، اور جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا،
اولیاؤہم، اولیاء دوست، ہم ان کے، اب دیکھیں اب یہاں پہ اسم آ گیا تو ان کے، ان کے اس طرح کا آئے گا، مطلب دوست ان کے، الطاغوت باطل معبود ہیں۔ اب جیسے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ طاغوت کا مطلب کیا ہے، ہر حد سے تجاوز کرنے والا، اور یہاں پہ مراد شیطان یا باطل معبود ہیں۔ یخرجونہم، وہ نکال کر لے جاتے ہیں ان کو، من النوری، من سے، ان نوری روشنی سے، الا طرف، الظلماتی تاریکیوں کی طرف، اولئکا یہی لوگ، اصحاب النار جہنمی ہیں، ساتھی ہیں آگ کے، تو جہنم والے ہیں یا جہنمی ہیں، ہم وہ، فیہا بیچ اس کے، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پہ بھی ظلمات اور النور کے الفاظ آئے ہیں ان سے مراد کفر و ایمان ہی ہے، سوائے سورۃ انعام کے، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ کہ وہاں پہ رات اور دن مراد ہیں۔ اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق ہمیشہ اور ہر جگہ ایک ہی ہے، اور کفر و شرک جہالت کی قسموں کا شمار نہیں، وہ سب باطل ہے، یہ ابن کثیر نے کہا ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان پہلے کافر ہوتا ہے اور ایمان لانے کے بعد کفر کی تاریکی سے نکل کر ایمان کی روشنی میں داخل ہوتا ہے، مگر اصل میں اس کے معنی یہ نہیں، بلکہ جو شخص ابتدا سے ہی مسلمان ہے اس کے حق میں بھی توفیق و رحمت کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آیا۔ مثلا قرآن مجید میں ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 98، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا، حالانکہ ان پر تاحال عذاب نازل نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح سے فرمایا سورۃ نحل کی آیت نمبر 70 ہے، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لٹایا جاتا ہے، حالانکہ وہ پہلے بھی نکمی عمر میں نہ تھے جس کی طرف وہ دوبارہ لٹائے گئے ہوں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے سنا کہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص آگ سے نکل آیا ہے، حالانکہ وہ پہلے آگ میں نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یوسف سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 ہے، میں نے ان لوگوں کی ملت چھوڑ دی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ یوسف علیہ السلام کبھی ان کی ملت میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ یعنی اس طرح کے کئی محاورات ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اسلام میں داخل ہونا، اسلام پر عمل کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں صحیح معنوں میں آگ سے نکال کر لے آتی ہے، جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ اور پھر آخر میں آتا ہے اولئک اصحاب النار، یعنی یہ کافر اور ان کے باطل معبود سب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 24 اور سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 98 ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔